کیپلر دوربین سیارے دریافت کرنے کی مشین۔ ترجمہ قدیر قریشی۔ جب کیپلر کو 2009 میں لانچ کیا گیا تھا، اس وقت ہمیں صرف لگ بھگ 300 غیر شمسی سیاروں کی موجودگی کا علم تھا، جو کئی دہائیوں کے مشاہدات سے معلوم کیے گئے تھے۔ کیپلر نے محض چند سالوں کے مشاہدات میں 2500 سے زیادہ غیر شمسی سیارے دریافت کیے۔ اس وقت ہمیں جتنے غیر شمسی سیاروں کا علم ہے، ان میں سے 60% سے زیادہ کیپلر دوربین کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ اس لیے کیپلر مشن کو ناسا کے کامیاب ترین مشنز میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کیپلر دوربین کو ناسا کے ماہرین نے غیر شمسی سیارے دریافت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ غیر شمسی سیارے ان سیاروں کو کہتے ہیں جو سورج کے علاوہ کسی ستارے کے گرد مدار میں ہوں۔ کیپلر کو لانچ کرنے کا ایک بڑا مقصد زمین جیسے سیارے دریافت کرنا تھا۔ کیا کیپلر کو اس مشن میں کامیابی حاصل ہوئی؟ جی نہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سورج ایک عام سا ستارہ ہے اور ہماری کہکشاں میں ایسے اربوں ستارے موجود ہیں۔ لیکن کیپلر کے مشاہدات کے آغاز میں ہی ہمیں یہ علم ہونے لگا کہ سورج ایک عام ستارہ نہیں ہے۔ کیا تمام ستارے ایک سے ہوتے ہیں؟ چونکہ کیپلر سے پہلے ہمارے پاس ستاروں کو اسٹڈی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے ستاروں کا زیادہ تر علم ہمیں سورج کے مشاہدے سے حاصل ہوتا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جو خصوصیات سورج کی ہیں، کائنات کے کسی بھی اوسط سیارے کی یہ خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ایسے ڈیٹا سے عمومی اصول اخذ نہیں کیے جا سکتے جس میں سیمپل سائز صرف ایک ہو۔ ہمیں یہ علم تو کم و بیش ایک صدی سے ہے کہ مختلف ستاروں کا ماس مختلف ہوتا ہے اور مختلف ماس کے ستاروں کی سطح کا درجہ حرارت اور رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ کائنات میں مختلف ماس کی ستاروں کا تناسب کیا ہے۔ البتہ کوپرنیکس سے ہم نے یہ ضرور سیکھا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے اور نہ ہی بنیادی طور پر زمین کی حرکات کسی بھی دوسرے سیارے کی حرکات سے مختلف ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے یہ سبق سیکھا کہ کائنات کے مشاہدات میں ہمیں یہ نہیں فرض کرنا چاہیے کہ کائنات میں ہماری پوزیشن کسی بھی طرح پریویلیجڈ ہے۔ اس اصول کو کوپرنیکن پرنسپل کہا جاتا ہے۔ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے یہ فرض کیا سورج کوئی اسپیشل ستارہ نہیں ہے۔ کائنات کے اکثر ستارے ہمارے سورج کی طرح کے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہمارا سورج ایک عام ستارہ ہے۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ سورج ایک عام ستارہ نہیں ہے۔ کیا تمام جی ٹائپ ستارے سورج کی طرح کے ہوتے ہیں؟ سورج کی قسم کے ستاروں کو جی سٹار کہا جاتا ہے اور ہماری کہکشاں میں جی ٹائپ ستاروں کا تناسب صرف 6% ہے۔ کہکشاں کے زیادہ تر ستارے ایم ٹائپ ہیں، جنہیں عام طور پر سرخ بونے ستارے یا ریڈ ڈوارف سٹارز کہا جاتا ہے۔ ایسے ستارے سورج سے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان کا ماس سورج کے ماس سے کم ہوتا ہے اور ان کا درجہ حرارت بھی سورج کے درجہ حرارت سے کم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے گرد گولڈی لاک زون، یعنی وہ خطہ جس کا درجہ حرارت زمین کی سطح کے درجہ حرارت کے آس پاس ہوتا ہے۔ ایسے خطے میں سیاروں پر مائع پانی کی موجودگی ممکن ہوتی ہے۔ ستارے کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور اس کا سائز بہت کم ہوتا ہے۔ جو سیارے اپنے ستارے کے اس قدر نزدیک ہوں، ان کا درجہ حرارت تو اصولاً مائع پانی کی موجودگی کے لیے موزوں ہوتا ہے، لیکن ستارے سے خارج ہونے والی سولر ونڈ ایسے سیارے پر کرہ ہوائی کو قائم نہیں رہنے دیتی۔ گویا ریڈ ڈوارف ستاروں کے گرد سیاروں پر زندگی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہمیں ایسے سیاروں کی تلاش ہے جن پر زندگی ممکن ہو، تو ہمیں پہلے ایسے ستارے تلاش کرنا ہوں گے جو ہمارے سورج جیسے ہوں، لیکن ایسے سیارے ہماری کہکشاں میں بہت کم ہیں۔ کسی بھی ستارے کی روشنی بالکل کانسٹنٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس رینڈم کمی بیشی کو سائنسدان نوائز یعنی شور کہتے ہیں۔ اس نوائز کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کی سطح پر مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلیوں کی وجہ سے پلازما میں ہر وقت ابال کی سی کیفیت رہتی ہے، جس وجہ سے کہیں پلازما کی کثافت کچھ کم ہوتی ہے اور کہیں کچھ زیادہ۔ اس کے علاوہ مقناطیسی طوفان ستاروں کی سطح پر سیاہ دھبے بھی بناتے ہیں، جن کی وجہ سے ستارے کی روشنی ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جی ٹائپس ستاروں کی روشنی میں نوائز کی شرح وہی ہوگی جو سورج کی روشنی میں نوائز کی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیپلر کسی ستارے کے گرد سیارے کیسے ڈیٹیکٹ کرتی ہے؟ اگر کسی ستارے کی
ایکلیپٹک پلین اتفاق سے ایسی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے سیارے کبھی کبھی ستارے کے سامنے سے گزرتے ہیں، ایسے ٹرانزٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس ٹرانزٹ سے ستارے کی روشنی کچھ دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اگر ستارے کی روشنی میں کمی کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ستارے کے سامنے سے کوئی سیارہ گزر رہا ہے۔ کیپلر بیک وقت 1.5 لاکھ ستاروں کی ظاہری چمک کو ٹریک کرتی ہے اور ان میں روشنی کی کمی بیشی کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اگر سیارہ بڑا ہو اور کسی سرخ بونے ستارے کے گرد گردش کر رہا ہو تو ٹرانزٹ کے دوران ستارے کی روشنی میں کمی بھی اس قدر زیادہ ہوگی۔ اگر سیارہ نسبتاً چھوٹا ہو اور بہت بڑے ستارے کے سامنے سے گزر رہا ہو تو ستارے کی روشنی میں کمی بہت معمولی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر ارضی مخلوق کسی دور دراز کے مقام سے سورج کی روشنی کا مشاہدہ کر رہی ہو اور سورج کے سامنے سے زمین گزرے تو سورج کی روشنی میں کمی محض 0.0085% ہوگی، جو ایک سال میں محض 10 گھنٹے کے لیے ہوگی۔ عموماً سائنسدان صرف ایک بار ستارے کی روشنی کی کمی کی پیمائش کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ اگر ایسی کمی کم از کم 3 بار ڈیٹیکٹ ہو اور ہر بار اس کمی کا دورانیہ بالکل ایک سا ہو، تب ہی سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ستارے کے سامنے سے ایک سیارہ گزر رہا ہے۔ اگر کوئی مخلوق سورج کا مشاہدہ کر رہی ہو تو اسے انتہائی حساس دوربین سے 3 سے 4 سال تک سورج کا مسلسل مشاہدہ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ اعتماد سے زمین کی موجودگی کی ڈیٹیکشن کا اعلان کر پائیں گے۔ ستاروں کی روشنی میں نوائز۔ کیپلر کو ڈیزائن کرتے وقت سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سورج جیسے تمام ستاروں کی روشنی میں نوائز کم و بیش اتنا ہی ہوگا جتنا سورج کی روشنی میں ہوتا ہے، یعنی 1 ملین میں 10 حصے۔ اگر ہمیں زمین کی طرح کا کوئی سیارہ دریافت کرنا ہو جو سورج جیسے ستارے کے گرد گھوم رہا ہو